تو ذی قعدہ کے مہینے میں لوگ دور دراز اپنے علاقوں سے نکلتے، سفر کرتے اور ذی الحجہ کے مہینے میں حج کا فریضہ ادا کرتے، اور حج کا فریضہ ادا کرنے کے بعد واپسی کا سفر ہوتا۔ نستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اسلامی ہجری سال کا آغاز ہے اور اس کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم الحرام یہ شروع ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سال کی جو گنتی ہے 12 مہینے ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اور فرمایا کہ اس میں یعنی سال میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ اسی رفتار پر آ گیا ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ سال کی گنتی 12 مہینے ہیں اور فرمایا کہ 4 اس میں حرمت والے مہینے ہیں۔ کون سے مہینے ہیں؟ ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم الحرام ہے اور رجب ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سال کے 12 مہینے اور ان 12 مہینوں میں 4 حرمت والے مہینوں کا تذکرہ کیا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سال کے 12 مہینے، 12 مہینوں میں یہ 4 مہینے حرمت والے کیوں ہیں؟
اور اگر ہیں تو رمضان کیوں نہیں ہے اس میں شامل؟ دیگر مہینے کیوں نہیں شامل؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ تو 3 پے در پہ، ان کو کیوں شامل کیا گیا؟ اور اس کے بعد بیچ میں وقفہ، اور اس کے بعد رجب کا مہینہ، تو یہ ترتیب کیوں ہے؟ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ ترتیب اس لیے ہے کہ ذی قعدہ کا مہینہ، اس میں عموماً لوگ سفر کرتے، اور یہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں، کیوں ہیں، اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ اسلام سے پہلے بھی لوگ اس کا ادب کرتے، تعظیم کرتے، کوئی لڑائی نہیں ان مہینوں میں۔ ویسے تو اسلام 12 مہینوں میں لڑائی سے منع کرتا ہے، آپس کے اختلافات سے منع کرتا ہے، لیکن یہ 4 مہینے، اس مہینوں کا، ان مہینوں کا خصوصی خیال رکھتے ہوئے ان 4 مہینوں میں لڑائی نہیں کرنی۔ تو چونکہ لڑائی نہیں ہونی اور کوئی فساد، قتل و غارت گری ان مہینوں میں نہیں ہونی، تو ذی قعدہ کے مہینے میں لوگ دور دراز اپنے علاقوں سے نکلتے، سفر کرتے، اور ذی الحجہ کے مہینے میں حج کا فریضہ ادا کرتے، اور حج کا فریضہ ادا کرنے کے بعد واپسی کا سفر ہوتا۔ تو یہ سفر آج کل تو چونکہ آسانی ہے، ہوائی سفر ہے، چند گھنٹوں میں انسان بیت اللہ، کعبۃ اللہ کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن اس وقت سفر ہوتا تھا پیدل یا پھر گھوڑوں پر، اونٹوں پر، اور کئی دنوں پر مشتمل یہ سفر، تو لوگ یہ سفر کرتے۔ تو اس لیے محرم کو بھی اس میں شامل کیا گیا تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس جا سکیں، راستے میں کوئی تکلیف اور دشواری نہ آئے۔ رجب کا مہینہ اس لیے شامل کیا گیا کہ محرم کے بعد دیگر مہینے، کچھ مہینوں کے انتظار کے بعد کوئی آنا چاہتا ہے، کعبۃ اللہ کی زیارت کرنا چاہتا ہے، عمرہ ادا کرنا چاہتا ہے، تو راستے میں کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی تنگ کرنے والا نہ ہو، اس لیے آسانی کے ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف سفر کریں اور عمرے کی سعادت حاصل کریں اور واپس اپنے گھروں کو پہنچ سکیں۔ یہ حکمت بیان فرمائی ہے ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے۔ تو ان 4 حرمت والے مہینوں میں ایک مہینہ محرم الحرام جس کا آغاز ہے، یہ مہینہ کئی اعتبار سے فضیلت والا مہینہ ہے، اور بے شمار تاریخ اسلام کے واقعات اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، بے شمار واقعات ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کے دور میں ان واقعات کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اور 1-2 واقعات لے کر اس مہینے کی تعظیم بیان کی جاتی ہے۔ در حقیقت یہ مہینہ یقینی طور پر بہت زیادہ فضیلت والا، اہمیت والا مہینہ ہے، اور بے شمار اس کے اندر واقعات ہوئے ہیں۔ پہلا سوال کہ اسلامی یہ جو ہجری سال ہے اس کا آغاز محرم سے ہی کیوں ہوتا ہے؟ انشاءاللہ تعالی اس سوال کا جواب اگلے جمعے تفصیل کے ساتھ کہ اس کا آغاز یہاں سے کیوں کیا گیا، کیا وجہ بنی کہ اسلامی سال کا آغاز محرم سے کیا گیا، انشاءاللہ تعالی تفصیلی طور پر اس پر بات اگلے جمعے کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ دوسری فضیلت اس مہینے کی، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کی فوجوں کے ظلم سے نجات عطا فرمائی، اور فرعون کی فوج کو اور اس کے لشکر کو، فرعون کو پانی میں غرق کیا۔
اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا. ایک صحابی آ کر سوال کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نمازوں میں یعنی فرض نمازوں کے بعد افضل نماز کون سی ہے اور فرض روزوں کے بعد کون سا مہینہ ہے کہ جس کے روزے افضل ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، قیام اللیل ہے. اور فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد افضل جو روزے ہیں وہ فرمایا شہر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مہینے کے ہیں، یعنی محرم کے ہیں. اس حدیث میں ایک اور فضیلت آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو محرم کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے. دیکھیں مسجدیں ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، اللہ کا گھر ہے، لیکن بیت اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر، کعبۃ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر، اس کا نام دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے اور اس کی نسبت کو اپنی طرف قرار دیا ہے. ساری مسجدیں اللہ کی ہیں، لیکن بیت اللہ کے ساتھ بیت اللہ لگ جانا یعنی اس کی اہمیت میں، اس کی فضیلت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے سارے مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، لیکن شہر اللہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، بہت زیادہ فضیلت دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے. اسی طرح ایک اور صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا. کیا سوال تھا کہ کون سا مہینہ آپ ہمیں تجویز فرماتے ہیں کہ جس کے اندر ہم روزوں کا اہتمام کریں؟ فرمایا کہ رمضان کے بعد اللہ کا مہینہ شہر اللہ، یہ محرم کا مہینہ ایسا ہے کہ جس کے اندر روزوں کا زیادہ اہتمام کیا جائے. اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام محرم الحرام میں بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے. آپ مکہ میں تھے تو اس وقت بھی روزے رکھتے اور خاص طور پر 10 محرم کا. اور جب مدینہ کے اندر آئے تو دیکھا کہ وہاں پر لوگ آباد ہیں، وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ان سے پوچھا کہ آپ 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو جواب ملا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کی فوجوں سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی تھی. تو شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری نسبت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم زیادہ قریب ہیں، اور حکم دیا کہ کیا کرو 10 محرم کا روزہ رکھو. اور یہود کی مخالفت کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اگلے سال اگر زندہ رہے تو 9 محرم کا روزہ رکھیں گے. اس ایک بات میں اختلاف آ گیا، اور اختلاف کیا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگلے سال زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ رکھوں گا، یعنی آپ نے 10 کو کم کر کے آپ نے 9 محرم کا کہا ہے. لیکن اس حدیث کے راوی ہیں، ان کا قول ملتا ہے اور وہ قول کیا ہے کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھا جائے. اور مفسرین نے اس حوالے سے درجے بیان کیے ہیں، مراتب بیان کیے ہیں، اور وہ مراتب کیا ہیں کہ ایک درجہ تو یہ ہے کہ آپ 10 محرم کا روزہ رکھیں، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ 9 یا 10 کا روزہ رکھیں، یا پھر 10 یا 11 کا روزہ رکھیں. 2 ملا کر یہود کی مخالفت کا کہا گیا ہے. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ آپ 9 کا بھی روزہ رکھیں، 10 محرم کا بھی روزہ رکھیں، اور 11 محرم کا بھی روزہ رکھیں. ایک فضیلت اس کی کہ یہ شہر اللہ ہے
اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی اس کی ترغیب دی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس 10 عاشورہ کا یعنی 10 محرم کا یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے سے کیا اجر ملے گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پچھلے 1 سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالی اس روزے کی وجہ سے معاف کر دیتے ہیں. پچھلے مہینے میں بھی ذی الحجہ میں بھی یہ بات ہوئی تھی، یوم عرفہ کے روزے کی کیا فضیلت ہے، 2 سال کے گناہ معاف، پچھلے سال کے بھی اور اگلے سال کے بھی. اور 10 محرم کے روزے کی کیا فضیلت بیان فرمائی، فرمایا کہ ایک یعنی پچھلے سال کے گناہ، پورے 1 سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالی اس ایک روزے کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں. کتنا بڑا پیکیج ہے، اور یہ پیکیج بھی کس مہینے میں ہے، محرم الحرام میں ہے. یہ آغاز ہے، آغاز کس چیز کا، سال کا آغاز ہے. آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پر یہ دنیا دار، یہ کاروباری حضرات، یہ فیکٹریوں کے مالک، یہ اپنا بزنس چلانے والے جب سال مکمل ہوتا ہے تو سال کے اختتام پر اپنا پورا حساب کرتے ہیں. اور حکومتوں کا بھی آپ دیکھ لیں کہ کیا ہوتا ہے، پورا حساب ہوتا ہے، اگلے سال کا بجٹ پیش ہوتا ہے، اگلے سال کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. تو مسلمانوں کے لیے کیا ضروری ہے، مسلمانوں کے لیے کہ 1 سال پچھلا گزر گیا اور اس گزرے ہوئے سال کو ذرا دیکھیں کہ اس سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کتنی کرتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا مانتا رہا، پورے سال میں میری نمازوں کی کیا کیفیت تھی، پورے سال میں رمضان کے کتنے روزے رکھے، قرآن مجید کی کتنی تلاوت کی ہے. اور پورا احتساب کر کے اگلے سال کے لیے اس مہینے میں بندہ تیاری کرے. اور وہ تیاری کیا ہونی چاہیے، وہ تیاری یہ ہونی چاہیے کہ میں اس سال میں اللہ تبارک و تعالی مجھے توفیق عطا فرمائے کہ سال کی تمام نمازوں کو ادا کرنے والا پابند بن جاؤں، نمازوں کے ساتھ ساتھ نفلی نمازوں کا بھی اہتمام کروں، قرآن مجید کی تلاوت پابندی کے ساتھ باقاعدگی کے ساتھ ادا کروں، روزوں کی طرف میرا رجحان ہو، نیکی کی طرف میری طبیعت مائل ہو جائے، برائی سے بچنے والا بن جاؤں. یہ مسلمان کی پلاننگ ہے. وہ مسلمان جو سچا اور باعمل مسلمان ہے وہ گزرے ہوئے سال کو اس انداز کے ساتھ دیکھتا ہے اور اگلے سال کو گزارنے کے لیے اپنا پورا پلان، اپنی پوری حکمت عملی ترتیب دیتا ہے، پوری منصوبہ بندی کرتا ہے کہ اگلا سال میں نے کس طرح گزارنا ہے. پچھلے سالوں میں یا پچھلے سال میں ایک سال کے اندر کتنے جمعے آتے ہیں اور ان جمعوں کے اندر میری حاضری کی ترتیب کیا رہی ہے، کتنے جمعے میں نے اس طرح ادا کیے ہیں جس طرح کا حکم ہے، کتنے جمعے ایسے ہیں کہ میں خطبے سے پہلے مسجد کے اندر پہنچا، کتنے جمعے ہیں جو میرے اجر سے وہ ثواب، وہ جو خاص اجر جمعے کا ثواب ہے اس سے میں محروم ہوا ہوں. تو اگلے سال کی یہ پلاننگ کرنی چاہیے کہ میں انشاءاللہ تعالی کیا کروں گا، نمازوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ جمعے کا بھی بہت زیادہ خیال رکھ کے میرے جمعے اس انداز کے ساتھ گزریں گے کہ خطیب منبر پر آئے اس سے پہلے میں مسجد کے اندر موجود ہوں. مسلمان اس انداز کے ساتھ تیاری کرتا ہے. ٹھیک ہے کہ مال ہے، کاروبار ہے، اس کی بھی تیاری ہونی چاہیے، لیکن ایک مسلمان کی آخرت کے حوالے سے بھی بھرپور تیاری ہونی چاہیے. کتنے گناہ پچھلے سال کیے اور اگلے سال گناہوں سے بچنے کا عزم کیا ہے، نیکی کو کرنے کا کیا ارادہ ہے، کیا منصوبہ ہے، یہ ساری تیاری مسلمان سال کے آغاز میں کرتا ہے. تو اس انداز کے ساتھ اس مہینے کو گزارنا ہے، اس مہینے کو گزارنا ہے. عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر ایک چیز اور بھی ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے، وہ چیز جس نے مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا ہے. مسلمانوں کا
آپس میں اختلاف شروع ہو جاتا ہے. یہ اختلاف محرم کے اندر بھی نظر آتا ہے, یہ اختلاف ربیع الاول کے اندر بھی نظر آتا ہے, یہ اختلاف رمضان المبارک کے مہینے میں 20 اور 8 کو لے کر یہ اختلاف نظر آتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ مسلمانوں میں سے, لوگوں میں سے وہ جو لوگ ہیں, شر پسند لوگ ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں اختلافات کا شکار ہو جائیں, مسلمان آپس میں لڑیں, ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی مہینہ شروع ہو جائے, اس مہینے کے حوالے سے سوشل میڈیا پر خاص طور پر کوئی نہ کوئی چیز چھوڑ دی جاتی ہے, پرانی ویڈیوز چھوڑی جاتی ہیں, وہ اس کو کافر کہتا ہے, وہ اس کو کافر کہتا ہے, فتووں کی فیکٹری شروع ہو جاتی ہے, اور ہر بندہ اپنی زبان پر جی فلاں یہ کرتا ہے, یہ جی کافر ہے, دار اسلام سے خارج ہے, وہ اس کے متعلق بات کرتا ہے, اور ایسا ماحول بنتا ہے, ایسا ماحول بنتا ہے کہ مسلمان کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, مسلمان کے خلاف وہ ہتھیار اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے, اللہ تبارک و تعالی معاشرے کی اصلاح فرمائے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ محرم کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے, مسلمانوں کے اختلافات بڑھ جاتے ہیں, اور وہ شر پسند اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کیا کرتے ہیں کہ اس مہینے میں حملے ہوتے ہیں, اور وہ مسلمان, کلمہ پڑھنے والا مسلمان, وہ وہاں پر جی جا رہا ہے, وہ وہاں پر جا رہا ہے, وہ اتنے لوگ دنیا سے چلے گئے, اتنے لوگ شہید ہو گئے, کبھی کہاں پر حملے, کبھی کہاں پر حملے. تو یہ مہینہ تو اس بات کا درس نہیں دیتا, یہ تو درس دیتا ہے صبر کا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, ان کی پوری زندگی دیکھ لیجئے, ان کی شہادت کو آپ دیکھ لیجئے, ان کی شہادت میں بھی آپ کو ایک چیز کا درس ملے گا, اور وہ درس کیا ہے کہ اپنوں کے خلاف نہیں لڑنا, لڑائی نہیں کرنی, بلکہ کیا کرنا ہے, صبر کرنا ہے, کوئی لڑائی کی طرف نہیں جانا. راستے روکے گئے, مجبور کیا گیا, تو بات زبان پر کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ ہر طرف چاہتے تھے کہ کوئی فتنہ اور فساد نہ ہو. برداشت کا, صبر کا, اتحاد کا, اتفاق کا یہ مہینہ درس دیتا ہے. لیکن بہت معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے, اس حوالے سے اختلافات کو ہوا دی جاتی ہے, اختلافات پیدا ہونے لگتے ہیں, اور ایک گروہ باقاعدہ منظم انداز میں دوسرے گروہ کو واجب القتل قرار دے کر اور کافر قرار دے کر ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگا رہا ہوتا ہے. اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آج مسلمانوں نے وہ کام اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اختیار نہیں دیا. کیوں لیے ہیں؟ آج جنت اور جہنم کیوں اتنی آسان ہو گئی ہے؟ فوراً کسی کو دیکھ کر جہنم کا فتویٰ دے دینا اور اس کو کافر قرار دے دینا, یہ مسلمانوں کے تو کام نہیں ہے, یہ انسانوں کا کام تو نہیں ہے, یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں. کس نے جنت میں جانا ہے, کس نے جہنم میں جانا ہے, طریقہ کیا ہوگا, اور جہنم سے بچنے کا, جنت میں داخلے کا طریقہ کار, اصول, وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ دی. اختیار بھی دے دیا, کون اختیار اس کو لے کر جنت والے راستے پر چلتا ہے, لیکن یہ اختیار تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا کہ آپ ایک دوسرے مسلمان پر وہ جو جہنم کے حوالے سے یا کفر کے حوالے سے فتوے دیتے رہیں اور ان کو کافر قرار دیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا. میں اپنے ان بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ اس مہینے کے اندر ٹھیک ہے کہ آپ کے اپنے معاملات ہیں, آپ کے فرقے میں جو چیزیں ہیں جس انداز کے ساتھ کرتے ہیں, لیکن دشمنوں کو خدا را موقع نہ دیں, دشمنوں کو خدا را موقع نہ دیں. جذبات کے ساتھ, مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ نہ کھیلیں. ہم کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہے؟ ان کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار, ان کی اہمیت زیادہ, ان کی فضیلت زیادہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ ہر صحابی کی اپنی جگہ پر ایک فضیلت ہے. تو
ایک کو اونچا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، ہم بھی مانتے ہیں دینا چاہیے، لیکن اس مقام کی آڑ میں تم دوسرے صحابہ کرام کے متعلق کوئی بات کرو، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچاؤ، آپس میں رہنے والے لوگوں کی دل آزاری نہ کرو، بلکہ تمہارا جو طریقہ ہے اس طریقے سے کرتے رہو۔ اور آپ دیکھ لیں کہ اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے، اور میں اگر بلوچستان کی بھی صورتحال کو بیان کروں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی، ہمارا جو دشمن ہے، چاہے وہ اسرائیل ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ ہندوستان ہو، وہ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے، موقع کی تلاش میں کوئی ایک دن مل جائے، چاہے وہ مذہبی تہوار ہو، چاہے آپ کا کوئی قومی دن ہو، وہ انتظار میں رہتا ہے کہ مسلمانوں کا ہجوم کہیں جمع ہو۔ اور جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ وہ جو جنگیں ہوئی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان، وہ ایک دوسرے کے اوپر تیر نہیں چلانا چاہتے تھے، ایک دوسرے کی وہ جو خون وہ نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن شر پسندوں نے کیا کیا کہ اس قافلے سے بھی تیر چلے، اس لشکر سے بھی تیر چلے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کا بہت زیادہ خون بہا، بہت زیادہ خون بہا۔ تو لہٰذا آج بھی وہ لوگ موجود ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کیا کیا جائے، مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بہترین موقع ہے، بہترین موقع ہے محرم کا مہینہ کہ جو ہمیں درس دیتا ہے لڑائی نہیں ہونی چاہیے، جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، منبر و محراب سے اتفاق کی بات ہونی چاہیے، اتحاد کی بات ہونی چاہیے، محبت کی بات ہونی چاہیے۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں مسلمان یہ جو نکلیں گے باہر، تو لہٰذا یہ بہت بڑا موقع ہے، کوئی شرارت کر کے ان کو نقصان پہنچاؤ، اور اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے، ماضی میں بڑا نقصان اٹھایا گیا ہے اس حوالے سے۔ چند دن ہیں گزر جائیں گے، پیار کے ساتھ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی غلط راستے پر ہے، صحیح راستے پر نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں تو اس کو آپ دعوت دینا چاہتے ہیں، تو دعوت کا انداز کبھی بھی یہ نہیں ہوا کرتا۔ دعوت کا انداز وہ تو پیار کے ساتھ، دعوت کا انداز تعلق کے ساتھ، دعوت کا انداز بڑی بہترین حکمت عملی کے ساتھ، دلیل کے ساتھ تعلق بنا کر اس کو دعوت دی جائے تاکہ فتنے کا خاتمہ ہو، لیکن مسلمان آپس میں انتشار کا شکار نہ ہو۔ تو یہ مہینہ اس بات کا درس دیتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور اسی طریقے سے اس مہینے کے آغاز میں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ٹھیک ہے شہادتوں کے تذکرے ہونے چاہیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مہینہ اس بات کا بھی درس دیتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا پیغام تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مشن تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس مقصد کے لیے نکلے تھے اور اسلام کے لیے قربانی دی ہے۔ تو یہ قربانی دینا یہ ہمارا کام ہونا چاہیے۔ شخصیات، ان کا تذکرہ اور صحابہ کرام کا تذکرہ تو لازمی کرنا چاہیے، لیکن مشن کیا تھا، مقصد کیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس لیے ان کی شہادت ہوئی؟ جب خنجر لگا تو معلوم کیا کسی مسلمان نے تو حملہ نہیں کیا، بتایا گیا کہ مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، تو اطمینان ہوا، یعنی اسلام کے لیے اپنی جان کو قربان کر کے چلے گئے۔ اور آخری وقت جس وقت کیفیت کیا ہے کہ ان کو پانی پلایا جاتا ہے، دودھ پلایا جاتا ہے، کوئی چیز پلائی جاتی ہے، زخم اتنا گہرا ہے اور زخم کے ذریعے سے وہ چیز باہر نکلتی ہے، لیکن اس کیفیت میں ایک نوجوان آتے ہیں، اور نوجوان آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی طبیعت معلوم کرتے ہیں، واپس جانے لگے، اب بندہ زندگی موت کی کشمکش میں ہے، زخم بہت زیادہ ہے، بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی۔ وہ نوجوان جب واپس جانے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا، اے بھتیجے ذرا ادھر آؤ۔
وہ قریب آئے. اس موقع پر بھی کیا کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ اس کو دعوت دی. کیا دعوت دی؟ کہ بیٹا یہ اپنی جو شلوار ہے، شلوار یہ اپنا کپڑا ہے، اپنا تہبند ہمیشہ کیا کرو، ٹخنوں سے اس کو اوپر رکھا کرو. صفائی بھی ہوگی اور یہ اللہ کے پیغمبر کا حکم بھی ہے، اللہ کا حکم بھی ہے. اس آخری وقت میں بھی ان کو فکر کیا ہے کہ لوگوں کو جہنم سے بچایا جائے، ان کی اصلاح کی جائے. تو اصل بات، اصل ضرورت اس کی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت کو لے کر اصل میں ان کے مقصد کو دیکھنا چاہیے، ان کے پیغام کو دیکھنا چاہیے اور ان کے مشن کو دیکھنا چاہیے. اور مشن کو دیکھ کر اس مشن کو اپنانے کا جذبہ ہونا چاہیے. یہ اگر اس انداز کے ساتھ محرم گزرتا ہے یا دیگر مہینے گزرتے ہیں، انسان کی زندگی گزرتی ہے، تو انسان کامیاب ہے. کامیاب یاد رکھیں کہ کبھی خالی تذکروں سے بات نہیں بنا کرتی، اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہوتا ہے. اللہ عمل کی توفیق سے نوازے. وما علینا الا البلاغ المبین.